بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 فاطمہ اس گھر کی تو ایسی ہیں جنہیں اللہ نے بیٹوں کی وجہ سے عظمت عطا کی ہے۔ ایک عظمت کا عنوان ان کے بیٹے ہیں۔ ایک فاطمہ بنت اسد، تھک گیا پر رات میں، ایک فاطمہ بنت اسد مولا علی کی وجہ سے صاحب عظمت۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ جب لائیں جناب فاطمہ بنت اسد آئیں نا حضرت ابو طالب کی خدمت میں، جب سرکار کی ولادت ہوئی، خوشی خوشی باہر سارے مرد بیٹھے ہوئے، گھر میں خواتین ہیں، حضرت آمنہ کے بچے کی ولادت ہو رہی ہے، سارے گھر کے مرد انتظار میں ہیں کہ ہمیں خوشخبری کون، دادا بیٹھے ہیں، چاچا بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد باہر آئیں، حضرت ابو طالب کو دیکھ کر کہا، اے سردار، تمہیں اللہ نے بھتیجا عطا کیا ہے، میں تمہیں خوشخبری دینے آئی ہوں۔ تو حضرت ابو طالب نے خوشخبری سن کر فوراً فرمایا، تم نے مجھے بشارت سنائی ہے، تم نے مجھے خوش کیا ہے، میں تمہیں خوش کرتا ہوں، تمہاری گود میں 30 سال کے بعد اس کا وصی آئے گا۔ جی وہ فاطمہ بنت اسد جو ماں، ایک علی کی ماں، ایک بیٹے کی وجہ سے ماں کی عظمت۔ ایک اور بھی فاطمہ ہے جنہیں فاطمہ کلابیہ، فاطمہ بنت حزام کہا جاتا ہے، ابو الفضل العباس کی ماں۔ بی بی کی آج شب رحلت ہے، بی بی کی آج شب رحلت ہے۔ فاطمہ کلابیہ، فاطمہ بنت حزام بنت عامر مخزومی، جناب مولا عباس کی مادر گرامی۔ عجیب حسن ہے اس بی بی کے ذکر کے اندر، عجیب عظمت ہے اس بی بی کی۔ میرے مولا نے جب فرمایا نا، چند جملے سن لیجئے، بی بی فاطمہ ام البنین کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں۔ بی بی راضی ہو جائیں گی تو ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ بی بی کے بارے میں ایک لقب ہے، بی بی کے بارے میں ایک معصوم کا فرمان ہے، تحل المشاکل الکبیرہ۔ فاطمہ کلابیہ، فاطمہ بنت حزام، فاطمہ ام البنین، تحل المشاکل الکبیرہ، بی بی بڑی مشکلوں کو حل کرنے والی ذات، بڑی مشکلوں کو حل کرنے والی ذات۔ عباس کی ماں ہے، باب الحوائج کی ماں، حاجت مند جس کے دروازے پر حاجتیں لے کے جاتے ہیں ان کی بھی ماں، بی بی فاطمہ ام البنین۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا، سن لیجئے چند جملے، مولا امیر المومنین نے فرمایا، عقیل مجھے گھر بتاؤ، ایسا خاندان بتاؤ جہاں میں عقد کروں تو اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ حسنین علی کو بن مانگے ملے ہیں اور عباس علی کو مانگ کر ملا ہے۔ جی مجھے ایسا گھر بتاؤ جہاں میں عقد کروں تو اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے۔ حضرت عقیل ابن ابو طالب کیونکہ شجروں سے آشنا تھے، خاندانوں سے آگاہ تھے، ان کا کام تھا، ان کا شوق تھا، ان کا موضوع زندگی تھا، وہ خاندانوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ تو فوراً فرمایا کہ بنی کلاب کے اندر ایک بی بی ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، اس سے عقد کیجئے، اللہ آپ کو شجاع نسل عطا کرے گا۔ ادھر یہ بات ہو رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے کہ کل ہم جائیں گے، رشتہ لے کر جائیں گے۔ حضرت عقیل ہی رشتہ لے کر گئے، بھائی جا کے تم رشتہ لے کے جاؤ، بڑے بھائی ہیں حضرت عقیل مولا علی کے، حضرت طالب بھی مولا علی سے بڑے ہیں، حضرت عقیل بھی مولا علی سے بڑے ہیں، حضرت جعفر بھی مولا علی سے بڑے ہیں۔ مولا علی چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں، بچوں کی معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں۔ معمولاً ایسا ہی ہوتا ہے، بڑا بھائی کام کرتا ہے، باپ والد گھر کے بڑے اس طرح کے مرحلوں پہ آگے آتے ہیں۔ حضرت عقیل گئے رشتہ لے کے، خود بتایا فلاں خاندان، مولا علی نے فرمایا جاؤ جا کے رشتہ لے کے جاؤ۔ حضرت عقیل جائیں گے اب صبح، دوسرے دن جائیں گے رشتہ لے کر، توجہ چاہوں گا۔ رات کو خواب دیکھتی ہیں بی بی ام البنین، رات کو خواب دیکھتی ہیں بی بی ام البنین، بی بی فاطمہ کلابیہ، عجیب خواب دیکھتی ہیں۔ خواب کیا دیکھ رہی ہیں؟ اللہ اکبر۔ خواب دیکھتی ہیں بی بی
کہ سرسبز و شاداب ماحول ہے، ہریالی ہے، ہر جگہ پھول پودے ہیں، خوشبوئیں طرح طرح کی آ رہی ہیں، جہاں رخ کرتی ہیں ایک نیا اور حسین منظر نظر آتا ہے۔ اپنے آپ سے کہہ رہی ہیں خواب کے اندر کہ میں کہیں جنت میں آ گئی ہوں، اتنا حسین منظر میں نے نہیں دیکھا ہے۔ فرماتی ہیں انی متعجبۃ متحیرۃ متفکرۃ، میں اس منظر اس ماحول کو دیکھ کر متعجبہ تھی کہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں، متحیرہ تھی، مفکرہ تھی کہ میں کیا منظر دیکھ رہی ہوں، کہ اچانک میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان پر چاند 14ویں کا چاند نظر آیا، اور اس 14ویں کے چاند کے نور سے، اس کے جلال سے پورا ماحول منور ہے، اور ایک خاص روحانیت اور معنویت اور خاص کیفیت طاری ہے اس پورے ماحول کے اوپر۔ اچانک میری نگاہ گئی کہ اس کے ساتھ 3 ستارے بھی ہیں۔ بی بی خواب دیکھ رہی ہیں، رشتہ صبح آئے گا، ابھی رشتہ آیا نہیں ہے۔ خواب دیکھ رہی ہیں کہ 3 ستارے ہیں جو چاند کے ساتھ ہیں، اور اچانک وہ چاند اترنا شروع ہوا۔ بی بی کو خواب سنیے، بی بی ام البنین کا۔ اچانک وہ چاند اترنا شروع ہوا، اور وہ چاند میری گود میں اتر کر مجھ سے لپٹنے لگا۔ میں متحیرہ تھی، متعجبہ تھی کہ اس کے پیچھے پیچھے 3 ستارے بھی اتر آئے، اور وہ 3 ستارے کوئی میرے کاندھے پر ہے، تو کوئی میرے زانو پر ہے، تو کوئی میرے سامنے ہے۔ میں اس کیفیت میں پریشان اور متحیر اور متعجبہ دیکھ رہی تھی کہ یہ منظر کیا ہے، کہ اچانک فنادا ہاتفن، ایک غیبی آواز آئی۔ بی بی ام البنین فرما رہی ہے ایک غیبی آواز آئی، بشرا کے فاطمۃ بسادۃ الغرر۔ 4 مصرے وزن کے ساتھ 4 مصرے ہاتف غیبی کی آواز میں آئے، شیر کی وزن کے ساتھ۔ بشرا کے فاطمۃ بسادۃ الغرر، اے فاطمہ تمہیں بشارت ہو ایک سردار، ایک سید کی۔ ثلاثۃ انجمن ظاہر القمر، 3 ستاروں کے ساتھ جو قمر ظاہر ہو رہا ہے اس کی۔ ابوہم سید فی الخلق قاتبۃ بعد الرسول کذا قد جانی فی الخبر، اور ان 3 ستاروں اور ایک چاند کا جو باپ ہے وہ سید بھی ہے، مولا بھی ہے، خلق الہی کا سردار بھی ہے، اور جان لو یہ رسول کے بعد تمہارے لیے ایک عظیم ترین خبر ہے۔ بیدار ہو گئی، یہ کیا خواب دیکھا ہے میں نے؟ آئی اماں کی خدمت میں، اماں کا نام ہے سمامہ۔ اماں میں نے خواب دیکھا ہے، ایسا منظر دیکھ رہی ہوں، آسمان سے چاند اترا ہے، میری گود میں آ کے گرا، پھر مجھے لپٹنے لگا، ستارے اترے ہیں، اور منظر میں نے ایسے دیکھا ہے۔ ابھی ماں سے خواب مکمل کیا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی کہ عقیل ابن ابو طالب آئے۔ فوراً جناب حزام نے انہیں بٹھایا، انہوں نے کہا میں آپ کے ہاں اپنے بھائی علی کے رشتے کو لے کر آیا ہوں، میں فاطمہ کلابیہ سے اپنے بھائی کی شادی چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کی شادی تمہاری بچی سے ہو۔ سنیں گے کہ ایک مرتبہ حضرت حزام کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، روتے ہوئے گھر میں گئے اور فرمایا اے سمامہ مجھے اتنا بتا، میری بیٹی اس قابل ہے کہ بیت نبوت کی خادمہ بن سکے، جہاں عصمتیں ہیں، جہاں طہارتیں ہیں، جہاں نبوتیں ہیں، کیا میری فاطمہ اس قابل ہے کہ وہاں کی خادمہ بن سکے؟ تو بی بی سمامہ نے فرمایا کہ میں نے اسے سارے ادب سکھائے ہیں، میں نے اسے بتایا ہے، میں نے اسے سکھایا ہے، یہ ابھی مجھے یہ خواب سنا رہی تھی، اللہ نے قمر ان کی گود میں اتارا، جسے ابو الفضل عباس قمر بنی ہاشم کہتے ہیں، 3 ستارے ان کی گود میں اتارے، عثمان، جعفر اور حضرت عباس کے 3 بھائی۔